بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میری پوسٹنگ منصہرہ کے ایک ہسپتال میں ہوئی، جہاں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس نے مجھے حیران ہی نہیں کافی دن تک پریشان کیے رکھا۔ میں تو کئی دن تک سو نہیں پائی، اتنا تجسس میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا۔ یوں کہ معمول کے مطابق میں جمعہ کو ہسپتال میں وارڈ کے راؤنڈ پر تھی جب میں نے ایک 10 سالہ بچے کو دیکھا۔ اس کی عمر 10 سے 12 سال کے قریب ہوگی۔ تھا تو وہ چھوٹا سا، مگر اس کے ساتھ 2-3 آدمی کھڑے تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر دلچسپی ہوئی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ میں تو یہ نہیں جانتی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ شاید یہ بھی مریض ہوگا۔ میں نے وارڈ کا راؤنڈ ویسے بھی ختم کر لیا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر میں اس کے قریب گئی۔ بچے، آپ کا نام کیا ہے؟ چیک اپ کروانے آئے ہو؟ OPD میں چلے جاؤ۔ میں نے اسے یہ بات کہی تو وہ ہنس پڑا۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ہنس کر بولا، ریاض، میڈم کو بتاؤ میری عمر تو 10 سال ہے، لیکن میرے بھی بچے ہیں، میں اولادیں پیدا کر چکا ہوں۔ میڈم یہاں پر اپنا علاج کروانے نہیں آیا۔ میں اس کی بات سن کر یہی سمجھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ اس کا قد میری ٹانگ کے برابر نہیں ہوگا، بالکل چھوٹا سا، اور باتیں بڑی بڑی۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید یہ جھوٹ بول رہا ہوگا، مذاق کر رہا ہوگا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس سے زیادہ بات چیت نہ کروں۔ پٹھانوں کے علاقے میں آئی ہوں، کیا پتہ چھوٹا بچہ غصے میں آ کر مجھ سے بدتمیزی ہی نہ کر دے۔ میں واپس OPD میں گئی۔ وہاں پر ایک نرس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ نارمل ہو کر مجھے کہنے لگی، میڈم مذاق تو نہیں کر رہا، سچ ہی تو کہہ رہا ہے، اس کے 30 بچے ہیں اور یہ بات پورا علاقہ جانتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی، کیونکہ شازیہ نرس کبھی بھی ایسی بے تکی باتیں نہیں کرتی تھی۔ اس کی عمر 35 سال سے زیادہ تھی اور وہ کم و بیش مجھ سے بات کیا کرتی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو شازیہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ 10 سال کا بچہ، اور اس کی اولاد کیسے ہو گئی؟ بیوی ہے کیا اس کی؟ یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن پورا ہسپتال اس کی اس بات سے بڑا متاثر ہے اور حیران بھی کہ 10 سال کی عمر میں اس کے 30 بچے کیسے ہو گئے۔ شازیہ، یہ تو مجھے جھوٹ لگ رہا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے ہم ڈاکٹر لوگ ہیں، میں نے آج تک بہت سے کیسز دیکھے، لیکن ایسا کیس میں نے پہلی بار سنا ہے۔ یا تو یہ کوئی بہت بڑا جھوٹ ہے یا پھر اس لڑکے کی عمر زیادہ ہے۔ نہیں نہیں، عمر بالکل 10 سال ہے۔ اس کا وزن بھی یہی کوئی 20 سے 25 کلو ہے۔ ہم نے کتنی بار اسے چیک بھی کیا ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ اکثر ہی ہم لوگ پولیو کے قطرے پلانے کے بہانے اس کے گھر جاتے تھے، لیکن جب اسے کوئی بیماری ہی نہیں تو ہم کیا کہیں۔ اس کا باپ بڑا سخت آدمی ہے، کہتا ہے میرے بچے کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم لوگ میرے بیٹے سے متاثر ہو کر اس کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن خواہ مخواہ میرے بیٹے کو طرح طرح کے انجیکشن لگانے کی کوشش نہ کرو۔ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ تم لوگ کیا سازش کر رہے ہو۔ یہی چاہتے ہو کہ میرے بیٹے کی نسل آگے نہ پھل پھول پائے۔ ابھی تو پتہ نہیں اس کے کتنے 100 بچے ہوں گے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو گئی تھی۔ شازیہ نے بھی یہی بات کی کہ پھر پیچھے کیا بچا تھا۔ میں اس بچے کی بات پر یقین نہ کرتی۔ شازیہ سے ساری تفصیلات سننے کے بعد میں دوبارہ باہر راہداری میں آ گئی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر اسے ایک بار پھر دیکھوں، اس میں ایسی کیا بات تھی، وہ باقی بچوں جیسا ہی تو تھا۔ میں گئی تو راہداری میں وہ اب موجود نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ کسی کام سے ہی آیا ہوگا، ہسپتال میں کوئی بلا وجہ تو نہیں آتا۔ میں نے سوچا میں اس کی فائل چیک کروں گی، ریکارڈ دیکھوں گی اور اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کروں گی۔ بھلے مجھے بچوں کے بارے میں فوراً پتہ چلے یا نہیں، لیکن اگر کچھ عرصہ میں اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتی رہوں گی تو ایک دن بات کی تہہ تک ضرور پہنچ جاؤں گی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ 2-3 آدمیوں کے ساتھ دوبارہ ہسپتال کے مین گیٹ پر مجھے نظر آیا۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی۔ وہ بھی میری اس بے چینی کو نوٹ کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ موجود آدمی، جس کا نام ریاض تھا، پیچھے مڑ کر مجھے دیکھنے لگا اور بولا، کیا بات ہے میڈم، آپ کو اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہو گئی؟ ہاں ہے دلچسپی، میں پوچھنا چاہتی ہوں، اگر اس کی عمر 10 سال ہے تو پھر اس کے 30 بچے کیسے ہو گئے؟
میری بات سن کر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، گھور کر مجھے دیکھا جیسے میری بات پر سخت ناراض ہو۔ پھر یہ تینوں چاروں ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کے میں نے دیکھا وہ گاڑی کالے رنگ کی تھی، عام گاڑیوں سے کافی مختلف تھی، یعنی کہ مہنگی بھی تھی۔ میں حیران پریشان اس گاڑی کو جاتے دیکھتی رہی۔ ہسپتال کے چوکیداروں پر بھی اس 10 سالہ لڑکے کا بڑا روب تھا، جو بھی اسے دیکھتا ایسے سلام کرتا جیسے 2 حج کر کے آیا ہو یا اس کے پاس بے پناہ دولت ہو۔ میں نے ساتھ ہی کھڑے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ جی میڈم، یہ تو ہر مہینے آتے ہیں، بلکہ اب ہر جمعرات کو بھی آتے ہیں، اور ان کے پاس اس طرح کی بڑی گاڑی ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہاں کیوں آتا ہے؟ میری بات پر گارڈ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے غالباً زیادہ معلومات نہیں تھیں، وہ تو بس آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا، کیونکہ یہ غیر معمولی کیس تھا۔ ہسپتال میں سب لوگوں کو اس لڑکے سے لگاؤ تھا، کوئی جانتا نہیں تھا کہ وہ یہاں کیا کرنے آتا ہے، اسے کوئی بیماری تھی یا وہ ہسپتال کس لیے آتا تھا۔ روز بھی نہیں، اگر وہ ہر جمعرات کو بھی آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ اس بات نے مجھے مزید تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں اس لڑکے کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کروں۔ لڑکے کا نام رضوان تھا اور پورے ہسپتال کو اس کی انوکھی کہانی کے بارے میں بھی پتہ تھا۔ تبھی میں وارڈ میں گئی، میں نے جا کر رضوان کی فائل مانگی، لیکن مجھے کسی نے نہیں دی۔ رضوان نامی مریض کی فائل نہیں تھی۔ میں نے جا کر شازیہ نرس کے بارے میں بات کی تو شازیہ نرس نے مجھے انوکھی بات بتا دی۔ کہنے لگی، میڈم اس مریض کی کوئی فائل نہیں ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہاں پر اپنا علاج کروانے نہیں آتا، بلکہ اس کی کوئی خفیہ وجہ ہے جس سے ہم لوگوں کو آگاہ کبھی نہیں کیا گیا۔ اب میں آپ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتی، لیکن میں یہی کہوں گی کہ آپ اس معاملے سے دور رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے مشکلات کا سبب بنے، آپ کا ٹرانسفر یہاں سے کسی اور جگہ ہو جائے۔ شازیہ نے تو مجھے یہ کہہ کر شرمندہ کر دیا، یعنی اس کی نظر میں غیر معمولی دلچسپی لیتی تھی، وہ بھی اس طرح کی باتوں میں جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لیکن میں کیسے بھول سکتی تھی کہ یہ اتنی انوکھی بات تھی؟ کوئی بھی شخص اس بات کو سن کر اس کی وجہ جانے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، میری جیسی ڈاکٹر تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے شدت سے اگلے ہفتے کا انتظار تھا کہ رضوان آئے گا، اس سے ملوں گی اور ساری تفصیلات بھی پوچھوں گی تاکہ مجھے بات کی حقیقت تو پتہ چلے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اگلا ہفتہ آنے میں مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ جیسے ہی جمعرات کا دن آیا میں فوراً ہی چوکنی ہو گئی۔ میں نے ہسپتال کے ایک سیکیورٹی گارڈ کو کہہ رکھا تھا کہ جب رضوان آئے تو مجھے اطلاع دے۔ رضوان نے تقریباً دن کے 2 بجے مجھے ایک چھوٹے بچے کے ذریعے اطلاعات بھجوائی۔ رضوان ہسپتال میں داخل ہو چکا ہے۔ میں اپنی او پی ڈی میں دوسری کولیگ کو بٹھا کر باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا رضوان بڑے ٹھاٹھ سے ہسپتال کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کی حالت مریضوں والی نہیں تھی، میں تو سمجھی تھی شاید کوئی نہ کوئی علاج کروانے آتا ہو۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، مگر وہ تینوں آدمی اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ اس کی حفاظت پر مامور ہوں۔ کیا یہ بچہ بہت ہی خاص ہے؟ میں نے دل میں سوچا، لیکن اگر یہ خاص ہے تو پھر یہ عام سے سرکاری ہسپتال میں کیوں آتا ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا، لیکن وہ چلتا ہوا ہسپتال کے آخری کونے پر پہنچ گیا۔ اس کونے میں تو میں کبھی بھی نہیں گئی تھی، نہ ہی یہاں کوئی وارڈ بنائی گئی تھی۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اگر بغیر ڈاکٹر کے وہ اس کمرے میں جا رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف کمرہ استعمال کرنے ہی آتا ہے ہسپتال میں؟ وہ تینوں آدمی کمرے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مؤدبانہ طریقے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور رضوان اندر چلا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں سوچنے لگی۔ میں نے سوچا کہ بعد میں اس کمرے کے بارے میں کسی سے پوچھوں گی، لیکن فی الحال یہیں کھڑی رہوں۔ میری بریک کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا۔ میری کولیگ کو میں نے صرف آدھے گھنٹے کا کہا تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی، رضوان کو گئے ہوئے 40 منٹ گزر چکے تھے اور وہ ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا آج اگر یہاں سے چلی گئی تو پورا ہفتہ مزید انتظار کرنا پڑے گا، اسی لیے میں یہاں پر کھڑی رہوں گی، بھلے نائلہ او پی ڈی میں بیٹھی مجھے کوستی رہے، مگر میں راز جانے بغیر نہیں جاؤں گی۔ میں کافی دیر تک وہاں بیٹھی رہی، تقریباً 1.5 گھنٹہ گزرا ہوگا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور رضوان وہاں سے باہر آیا۔
میں نے دیکھا رضوان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے، وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا، جیسے کوئی قلعہ فتح کر کے آیا ہو۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن تینوں آدمی اس کے ساتھ تھے، وہ تینوں اس سے لے کر جا رہے تھے۔ جیسے انہوں نے مجھے دیکھا، میں بھاگتی ہوئی اس کمرے تک گئی کہ دیکھوں اس کمرے کے اندر کیا ہے، لیکن وہاں سے مجھے مردوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تو سمجھی تھی کہ کیا پتہ اس کمرے میں وہ اپنی بیویوں سے ملنے آتا ہو، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، میری نظر مردوں کے سروں پر پڑی۔ یہاں تو 35 کے قریب مرد موجود تھے۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرائی۔ مردوں والے کمرے میں ویسے کبھی نہیں جاتی تھی، نہ ہی مرد مریضوں کو دیکھتی تھی۔ ان 30-35 مردوں کو وہاں بیٹھے دیکھ کر میں وہاں سے فوراً پلٹ آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کمرے میں اتنے سارے مرد آئے کہاں سے۔ میں تو ہسپتال کی وارڈ میں 20 ہی مریض دیکھے تھے، جبکہ اس کمرے میں 12 سے 32 یا پھر 40 سال کے درمیان لوگ باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہت سارے آدمی بیٹھے تھے، وہ آپس میں مختلف باتیں کر رہے تھے۔ میں سارا راستہ یہی سوچتی رہی کہ آخر رضوان یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ میں نے آ کر شازیہ کو بھی یہ بات بتا دی۔ شازیہ نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولی، ڈاکٹر صاحبہ آپ ان کاموں سے باز آ جائیں۔ یہ رضوان تو مجھے کسی الف لیلوی داستان کا کردار لگتا ہے۔ آپ خواہ مخواہ اپنا وقت برباد کر رہی ہیں۔ اس گتھی کو سلجھانا آپ کے بس کی بات نہیں۔ بہتر ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ آج بھی ڈاکٹر نیلا کہہ رہی تھیں کہ آپ آدھے گھنٹے کا کہہ کر 3 گھنٹے کے بعد آئی ہیں، اور وہ بہت غصے میں گئی ہیں۔ ان کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شازیہ مجھ پر برس رہی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی، یہاں پر تعلقات بھی اس کے اچھے خاصے تھے۔ میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ہم لیڈی ڈاکٹرز پر بھی اسی کا حکم چلتا تھا۔ میں نے سوچ لیا میں آئندہ رضوان کے بارے میں کوئی بھی معلومات اس سے نہیں پوچھوں گی، کیونکہ میں نے محسوس کیا تھا میں جب بھی رضوان کی بات کرتی تھی تو شازیہ نرس کے چہرے پر بل پڑ جاتے تھے، ماتھے پر تیوری ہوتی، ایسا لگتا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہے، یا پھر مجھے رضوان کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی۔ اس نے مجھ سے باتوں باتوں میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ اگر میں رضوان کی تفتیش سے باز نہ آئی تو مجھے مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، لیکن شازیہ مجھ سے کوئی بھی بات واضح طور پر نہیں کرتی تھی۔ وہ خاموش رہتی اور ہسپتال میں زیادہ تر بیٹھی رہتی۔ میں اب اس سے چڑھنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں شازیہ سے باتیں پوچھنے سے اچھا ہے وارڈ بوائے اور سیکیورٹی گارڈ سے ہی پوچھ لوں۔ وہ لوگ مجھے آرام سے باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ وارڈ بوائے اسلم وہیں پر ہوتا تھا۔ میں نے اسلم سے رضوان کے بارے میں پوچھنا چاہا تو کہنے لگا، میڈم مجھے اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں پتہ، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ علاج کروانے کے لیے نہیں آتا، نہ ہی میں نے کبھی اسے ڈرپ لگتے دیکھا، اور نہ وہ کبھی او پی ڈی میں چیک کروانے کے لیے گیا۔ وہ صرف ہسپتال کے آخری والے کمرے میں جاتا ہے۔ وہاں پر 35 آدمی آتے ہیں، اور ہر مہینے یہ آدمی یا تو مختلف ہوتے ہیں یا پھر ایک جیسے، لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ رضوان وہاں جاتا ہے اور واپس نکل جاتا ہے۔ میں اس سارے سلسلے کو آج تک خود نہیں سمجھ سکا۔ یہ کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ میں نے اسلم سے پوچھا تو اس نے بتایا تقریباً 2.5-3 مہینے سے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ ہسپتال کے آخری کمرے میں رضوان آتا ہے اور پھر 1.5-2 گھنٹے لگا کر چلا جاتا ہے۔ میں نے ہسپتال کی انتظامیہ سے بات کرنے کا سوچا، لیکن اسلم نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں ایڈمن کو یہ بات کسی صورت نہ بتاؤں، کیونکہ وہ لوگ اس معاملے سے باخبر ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اگر میں یہ شکایت کروں گی تو وہ اس بات پر مجھے بھی سخت ڈانٹیں گے، ناراض ہوں گے کہ میں مریضوں کا علاج چھوڑ کر ان فضول باتوں کے پیچھے پڑی ہوں۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلے ہفتے میں رضوان کو روک کر اس سے بات ضرور کروں گی اور پوچھوں گی۔ میں اس کے گھر بھی جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسلم سے رضوان کے گھر کا پتہ پوچھا تو کہنے لگا کہ آپ خود ہی اس سے بات کر لیجئے گا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب اس کے ساتھ موجود آدمی بھلے جو مرضی کریں، لیکن میں رضوان سے بات کر کے ہی رہوں گی۔ اگلا ہفتہ آنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا۔ اس بار رضوان آیا تو کمرے میں جانے سے پہلے ہی میں نے اسے روک لیا۔ رضوان مجھے تم بتا کیوں نہیں دیتے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ تم اس کمرے میں کیا کرتے ہو؟ میڈم میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں،
آپ اس علاقے کی واحد لیڈی ڈاکٹر ہیں جو اتنی ذمہ داری سے یہ سارے کام کر رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں میری عمر 10 سال نہیں 12 سال ہے، اور آپ مجھے اتنا چھوٹا مت سمجھیں۔ میری اپنی زندگی ہے، میں گاؤں کے سب سے بڑے گھر میں رہتا ہوں۔ آپ اگر میرے گھر آنا چاہتی ہیں تو 100 بار آئیں، لیکن یہاں پر کم از کم آپ کو مجھے اس طرح روک کر مجرموں کی طرح پوچھنا نہیں چاہیے میں اس کمرے میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے اتنی دور سے چل کر آتا ہوں، کسی مقصد کے لیے ہی آتا ہوں گا۔ آپ کو اگر جاننا ہے تو آپ ہمارے گھر آ جائیے گا، ہو سکتا ہے کہ اس سبب میں آپ کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ میرا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ رضوان میری بات سن کر ہنسا اور بولا، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے آپ کیسے کیسے فائدے ہو سکتے ہیں آپ کے۔ بلا وجہ معصوم نہ بنے میرے سامنے، میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹرز کیا کام کرتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گئی، مجھے اس کی اس مجسم اشارے کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے وارڈ بوائے اسلم سے پوچھ لیا کہ مجھے رضوان کے گھر جانا چاہیے۔ اس نے کہا ہاں بالکل، اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو ضرور جائیں۔ یہ بات بھول جائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوگی یا خدا نخواستہ وہ لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ یہاں پر ایسا سوچنا بھی نہیں، یہ پٹھانوں کا علاقہ ہے، عورتوں کی عزت کی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ اس معاملے میں آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنے کے قابل ہیں۔ اسلم کی بات سن کر مجھے قدرے اطمینان ہوا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ میں اس کے گھر جا کر ساری تفصیل حاصل کر لوں، ایسا نہ ہو ہسپتال میں مجھے رضوان سے باتیں کرتے کرتے ہسپتال کی انتظامیہ مجھ پر ہی شک کرنے لگے کہ آخر مجھے رضوان میں کیا دلچسپی ہے، جبکہ انہیں اس معاملے سے کوئی غرض نہیں۔ ہفتے کو تو رضوان ہسپتال میں آتا تھا، اس لیے جمعرات کے دن اپنے ہاف لیا اور ہسپتال سے نکل گئی۔ مجھے رضوان کے گھر کا پتہ اسلم نے سمجھا دیا تھا۔ وہ یہاں گاؤں میں قریب ہی رہتا تھا۔ آدھا گھنٹہ لوگوں سے پوچھ کر میں پیدل ہی اس گھر میں پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا یہ گھر کافی بڑا اور خوبصورت طریقے سے بنا ہوا تھا۔ گاؤں میں موجود باقی بوڑھے سے آدمی نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو مجھے اتنا بوڑھا نہیں لگا، البتہ اس کی داڑھی تھی۔ یہ باقی گھروں سے مختلف گھر تھا۔ میں نے گھر کا دروازہ بجایا، دروازہ بجاتے ہوئے 2 منٹ گزرے تھے کہ عورت کی بجائے ایک مرد آیا۔ اس نے سفید رنگ کا عمامہ پہنا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے پوچھا، رضوان سب یہیں رہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ رضوان کا گھر ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ رضوان کی عمر زیادہ نہیں ہے، واقعی میں 12 سال کا ہی ہے، وہ کسی طور پر 40 سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ اس نے شاید جان بوجھ کر اپنی داڑھی سفید کر رکھی تھی۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کے گھر آ کر آپ سے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ میرا نام لیڈی ڈاکٹر سائمہ ہے۔ اس نے مجھے خوش آمدید کہا، بولا، رضوان نے مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، البتہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو اپنے گھر بلا لوں اور آپ کو ساری بات خود ہی بتا دوں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی اس معاملے میں کوئی دلچسپی پیدا ہو جائے۔ مجھے کیا دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے؟ میں نے اندر آتے ہی پوچھا۔ آپ کیا ساری باتیں تمہیں کھڑے کھڑے کریں؟ اندر چلیں، ہم آپ کو چائے پلاتے ہیں۔ وہ آدمی دیکھ کر مجھے اندر لے گیا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ ایسا نہ ہو گھر میں کوئی عورت نہ ہو اور میں یہاں آ کر مشکل میں پڑ جاؤں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے صوفے والے کمرے میں بٹھایا اور ایک لڑکی نے آ کر مجھے چائے اور پانی پیش کیا۔ میں نے نہ چائے پی نہ ہی پانی پیا۔ آدمی دیکھ کر بولا، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ سب سے پہلے رضوان سے بات کروں گی، اس کے بعد آپ کے گھر میں کھانا بھی کھا لوں گی، لیکن فی الحال کچھ نہیں۔ وہ میری بات سن کر ہاں میں سر ہلاتا کمرے میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ رضوان بھی تھا۔ ہسپتال میں کئی بار رو کر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کبھی سیدھے منہ میری بات کا جواب نہیں دیا۔ السلام علیکم میڈم، آپ کیسی ہیں؟ اس نے بالکل بچوں کی طرح مجھے سلام کیا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ ابھی وہ گھر کے عام سے کپڑوں میں تھا، جب ہسپتال آتا تو کوٹ وغیرہ پہن کر آتا تھا، لیکن ابھی وہ بالکل عام حلیے میں تھا۔ میں نے دیکھا وہ بالکل معصوم سا لگ رہا تھا۔ 12 سال کا بچہ، کیا تم واقعی میں تمہیں بچوں کے باپ ہو؟ جی ہاں، اس نے معصومیت سے شرما کر مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اس پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اس کا باپ بھی آ گیا۔
اور بولا آپ کو میرے بچے کی اولاد میں کیا دلچسپی ہے؟ کیا بات ہے میڈم جی، آپ کوئی ہمارے خلاف رپورٹ تیار کریں گی؟ نہیں نہیں، ایسا بالکل نہیں، میں تو صرف یہ جاننے کے لیے آئی ہوں کہ ایسا ممکن ہی کیسے ہو سکتا ہے، 10 سال کی عمر میں تو وہ کوئی بچوں کا باپ نہیں بن سکتا، جبکہ میں تو ابھی بالغ بھی نہیں، یہ بچہ تو ابھی بالغ بھی نہیں، معصوم بچہ ہے، آئے میں آپ کو اس کی اولاد دکھاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھا مجھے کمرے سے باہر لے گیا۔ میں نے دیکھا صحن میں تقریباً 8-10 بچے کھیل رہے تھے، یہ سب رضوان ہی کی اولاد ہے۔ اب دنیا کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ سب رضوان کے بچے ہیں۔ جی لیکن مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے، ہاں بالکل سچ بات ہے، آپ کو ایسا لگنا بھی نہیں چاہیے، آپ تو ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں، یہ سارے بچے یتیم ہیں، اور آپ جانتی ہیں ان کے ماں باپ کے نام کیا ہیں؟ ان سب کو پالنے کا بیڑا لے چکا ہوں میں، ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں۔ ماشاءاللہ اس نیک کام میں میرا رضوان میرے ساتھ دیتا ہے، اس نے آج تک لوگوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ آپ تو جانتی ہیں ان بچوں کو کھلانے کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں رضوان کو استعمال کرنا تو نہیں چاہتا تھا، میرے دل میں خیال آیا، یہی خیال آیا کہ اگر لوگوں کی خدمت اس طریقے سے کر سکتا ہوں تو ایسے ہی صحیح۔ میں ایک معمولی سے سر پر تیل لگانے والا بیچتا ہوں، لوگوں کو یہی لگتا ہے میرا بیٹا اتنی سی عمر میں بچوں کا باپ بن گیا ہے، تو یہ تیل ان کو بھی اولاد کی خوشیاں دے گا۔ میں جو بیچتا ہوں اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ سر پر لگانے والا تیل ہے، کسی کو کیا نقصان ہوگا؟ البتہ لوگ 500-1000 روپے کی بوتل خریدتے ہیں تو ہمیں بہت منافع ہوتا ہے، میرے پاس اتنے روپے تو نہیں کہ میں کوئی کاروبار کر سکوں، ان بچوں کی روزی روٹی کے لیے مجھے یہ سب ڈھونگ کرنا پڑتا ہے۔ رضوان ہر جمعرات کو ہسپتال میں جاتا ہے، رضوان ہر مہینے کے 4 دن ہسپتال میں جا کر لوگوں کو یہی سب بتا کر تیل خریدنے پر مائل کرتا ہے۔ لوگ بھی کافی زیادہ باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، ابھی رضوان مشہور بھی کافی ہو چکا ہے، لیکن میں یہی جانتا ہوں کہ اس سب کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب آپ بھی جا کر کسی کو ہماری حقیقت کے بارے میں نہیں بتائیں گی، بلکہ ہماری مدد کرنے کی کوشش کریں گی۔ ان کی بات سن کر سمجھ نہیں سکی کہ اب انہیں داد دوں یا پھر اس پر عمل اس کی حوصلہ شکنی کروں۔ میں چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔ اس کے بعد میں نے رضوان کے بارے میں شازیہ سے بھی کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ شازیہ رضوان کی رشتہ دار تھی، اور اس کو میرا رضوان کے بارے میں اتنا تفتیش کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔